ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہم وضاحت کرتے چلیں کہ میاں صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ان کا جو شاندار جلسہ ہوا اس پر بھی پی ایم ایل این کو مبارکباد دیتے ہیں. اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ میاں صاحب کے آنے سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اس کے آنے میں روڑے اٹکا رہی ہے یا کوئی اور ایشوز ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. ہم اس تاثر کی بات کر رہے ہیں جو اس وقت جس طرح کا ان کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے. مثال کے طور پر آپ نے خود مثال دے دی کہ لاؤنج میں آ کے کوئی بایو میٹرک کر رہا ہے، دیگر ایشوز ہیں تو وہ تاثر نہ جائے. یہ مسلم لیگ این کی اس بات کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو جو سزائیں ملیں وہ بالکل غلط ملی تھیں، اور اس میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینا یا اور دیگر جو بھی ایشوز ہیں اور جس طرح وہ ٹریٹمنٹ ہوتی تھی اس وقت. پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ سارا کچھ بھگت رہی تھی جب میاں صاحب والوں کی بھی حکومت تھی. ہمارے اوپر تو کیسز اس وقت بھی تھے، پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی اور بڑھا دیے گئے، لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں پی ایم ایل این کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ ساری چیزیں ایک اور واضح ہے کہ یہ پولیٹیکل ساری مینورنگ کے لیے یہ کیسز ہوتے ہیں کہ جب فضا خلاف ہو تو رویہ اور ہوتا ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ جس طرح کا رویہ تھا، اور پھر اب جب کوئی فضا بہتر ہوئی ہے تو یہ رویہ یہ ہو گیا. تو ہم تو شروع سے بھگت رہے ہیں اور ہمیں کبھی اچھے رویے نہیں ملے. اور ایک اور بات جس کو شاید اس کا یہ لے لیا گیا، اخذ کر لیا گیا ہے اس سے کہ چیئرمین جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کوئی بہت زیادہ مراد چاہ رہی ہے، کوئی بہت سپورٹ چاہ رہی ہے جس طرح پی ایم ایل این کو ہے. ایسا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں سب کو یکساں موقع ملنا چاہیے. جس طرح آپ نے ہمارے کچھ رہنماؤں کی پریس کانفرنس کا ذکر کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن جو ہیں وہ بے معنی ہو جائیں گے. تو دیکھیں اگر کسی پارٹی کو کیا لگ رہا ہے، کیونکہ ایک یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے اس وقت، یا ان کو لگتا ہے کہ جی ان کو بھی وہی ماحول ملنا چاہیے انتخابات میں پارٹیسپیٹ کرنے کا جو دیگر جماعتوں کو میسر ہو، تو شاید پنجاب میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی نہ ہو تو پی ایم ایل این جو ہے وہ سویپ کر جائے گی. از دیٹ دا ریزن یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں یہ بالکل یہ وجہ نہیں ہے. ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں سب بھول جاتے ہیں کہ جب 2013 والا جب ٹینیور تھا تو جو خان صاحب جب دھرنے دے رہے تھے اور بہت ان کو سپورٹ تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے لیے کھڑی ہوئی تھی. میاں نواز شریف صاحب کے لیے خورشید شاہ صاحب یا دیگر ہمارے جو رہنما تھے وہ انہوں نے اسٹینڈ لیا تھا کہ یہ طریقہ غلط ہے، آئینی طور پر یہ پروسیس پورا ہونا چاہیے. 5 سال اگر کوئی نو کانفیڈنس لائے تو اور بات ہے، ادروائز ان کا ٹینیور پورا ہو. تو ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں. اب بھی دیکھیں، ایک ذہن میں رکھیں، اگر پی ٹی آئی کو بالکل آؤٹ کر دیا جاتا ہے کہ ان کو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لینے دیا جاتا تو پورے الیکشن پر ایف اینڈ بٹس آ جائیں گے. لیکن جو لوگ غیر قانونی اس میں ملوث ہیں، مثال کے طور پر جو خان صاحب کے اوپر کیسز فریم ہوئے ہیں یا ان کے اپنے رفقا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے شدت پسندی کی اور نفرت کی سیاست کو فروغ دیا، اور جو 9 مئی کا واقعہ ہوا یا اس کے علاوہ اور بھی ان پر جو کیسز بنتے ہیں، اگر ان کی جو جس پر بھی کیسز بنے وہ اپنا فیس کرے. لیکن پوری پارٹی کو اگر علیحدہ کر دیا جائے گا تو پھر وہی ایف اینڈ بٹس آئیں گے. تو ہم کوئی ان کی محبت میں کوئی پی ٹی آئی کے لیے ہمارے کوئی اچھے وہ نہیں ہیں، لیکن پروسیس جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2018 میں یہ سب کچھ ہوا تو پی ایم ایل این کے ساتھ ساتھ جے یو آئی ایف اور دوسرے لوگ بھی پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے پارلیمانی پروسیس میں، حلف ہی نہیں لے رہے تھے. یہ پیپلز پارٹی نے ان کو قائل کیا. پیپلز پارٹی نے قائل کیا، بالکل وہ سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی جیسے واقعات میں ملوث ہیں، آپ کی شاہ صاحب قربت ہے زرداری صاحب سے، آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ ان کی جو حالیہ دنوں میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، کیونکہ قائرہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ کچھ مقتدر حلقوں میں اہم شخصیات سے زرداری صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو یہ ملاقاتیں کس سلسلے میں ہوئی تھیں؟ اور ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ موافق حالات نہیں بن سکے یا جو شاید پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی ویسا نہیں ہوا. دیکھیں پیپلز پارٹی صرف الیکشن چاہ رہی ہے کہ الیکشن ہو جائیں. ظاہر ہے 90 ڈیز میں نہیں ہوئے. پھر چیئرمین صاحب پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس پورا ہوتا ہے اگر 30 نومبر کو تو 100 ڈیز ہو جائے 120 ڈیز ہو جائے، لیکن ہم
کا ایک ہی موقف ہے کہ الیکشن شیڈول جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے. آج اچھی خبر آئی ہے کہ جی 28 جنوری تک کا وہ کہا ہے الیکشن کمیشن نے یا کچھ جو بھی بات ہوئی ہے, تو اچھی بات ہے. تو ہمارا صرف ایک ہی, جی بالکل بالکل, ہماری اگر کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے, کوئی بھی بات ہوتی ہے, تو الیکشنز کے لیے ہوتی ہے. دیکھیں یہ حالات کیئر ٹیکر گورنمنٹ پر نہ انٹرنیشنلی کوئی ان کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے. جو ملکی حالات ہیں اس وقت, جو بے روزگاری, مہنگائی, غربت اور اس طرف بڑھ رہے ہیں, اس کو الیکٹڈ گورنمنٹ ہی آ کے فیس کر سکتی ہے, وہی آ کے بہتری لا سکتی ہے. اسی سے ہی دیگر بیرونی ممالک یا جو لوگ بھی ہیں وہ اس سے بات کر سکتے ہیں, لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یہ ایشوز حل نہیں ہو سکتے. تو ایک ہی ہمارا موقف ہے, الیکشن الیکشن الیکشن. ٹھیک ہے. تو ابھی جس طرح سے آج الیکشن کمیشن کا آپ نے خود ہی حوالہ دیا کہ 28 جنوری کی تجویز سامنے آئی ہے. سیکنڈلی انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ حلقہ بندیوں کے نتائج ان کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا تو اس کے بعد وہ شیڈیول بھی جاری کر دیں گے. سو اس کے علاوہ کوئی ایشوز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو, یا صرف اور صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو جائے تو بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہمارے لیے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ سے غلط مطلب لے لیا گیا کہ جی نہیں ہمیں بھی بہت کچھ. دیکھیں ہمیں ایک نومینیشن کا اختیار تھا ہمارے جب چیف منسٹر تھے مراد علی شاہ صاحب, کہ چیف منسٹر جو ہے وہ نومینیٹ کرتے ہیں. تو ہم نے تو بالکل ایک پولیٹیکل شخصیت کو چیف منسٹر سندھ کے لیے, کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے لیے نومینیٹ کیا, جن کا ماضی بے داغ اور بڑا کردار ان کا بہت اچھا اور شاندار رہا ہے. چیف جسٹس سندھ رہے ہیں ہائی کورٹ کے, پھر جسٹس سپریم کورٹ میں بھی رہے ہیں. تو ہم نے تو کیونکہ ہم تو صرف یہی چاہتے ہیں کہ ٹائم پہ الیکشن ہو اور جو عوام فیصلہ کرے, پاکستان کے باشعور عوام, اس پر عمل ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی تو آپ لوگ کر رہے ہیں, بالکل صحیح ہے, آپ کہہ رہے ہیں الیکشن چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو وفاق میں نگران حکومت ہے اس میں پی ایم ایل این کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر پنجاب میں نگران حکومت کو آپ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے, سندھ میں آپ بتاتے ہیں کہ جناب ہمارے جو منصوبے تھے ترقیاتی ان کو بند کر دیا گیا ہے, جبکہ پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں وہ چل رہے ہیں. نیب کیسز جو ہیں ہمارے وہ دوبارہ سے کھل گئے ہیں. سو یہ ساری چیزیں پھر کیا ہیں, یا اس سے نہیں فرق پڑتا آپ کو؟ جی بالکل, دیکھیں نہیں ایک بالکل ایشو ہے کہ جب یہ سی سی کی ہماری میٹنگز ہوئی تھیں, ایک کراچی ایک لاہور میں, جس میں پورے پاکستان سے سینئر رہنما آتے ہیں, انہوں نے اپنے اپنے صوبے کی بات کی. تو اس میں یہ سب کی طرف سے آیا تھا کہ جی مثال پنجاب میں نئی اسکیمیں بھی شروع ہو رہی ہیں, کے پی میں بھی, بلوچستان میں بھی, صرف سندھ میں نئی اسکیمیں تو اپنی جگہ پہ جو ہماری اسمبلی سے بجٹ میں پاس کردہ, اور یہ وہ اسکیمیں ہیں جو سیلاب سے متاثرین لوگوں کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے, ان غریبوں کے گھر بنانے کے لیے, وہ جو ہاسپٹل تباہ ہوئے, اسکول تباہ ہوئے, روڈ تباہ ہوئے, یا ایریگیشن کا سسٹم تباہ ہوا, اس کو بہتر بنانے کے لیے اپرووڈ اسکیمیں, ان تک کو روک دیا گیا تھا. اور اس وجہ سے یہ بات آئی, اور چیئرمین صاحب نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. ہماری طرف سے ہمارے ڈیلیگیشن گیا تھا جس نے الیکشن کمیشن سے بات کی جا کے کہ جو بجٹ میں اپرووڈ ہیں, جن کا پروسیس ہو چکا ہے, ان کو تو کم از کم نہ روکا جائے. اب خبر آپ کی دسترس میں, ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.